الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ گزشتہ مرتبہ بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اسے سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تم خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے وہ سب نعمتیں جسے تمہارے دل چاہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہیں وہ ساری نعمتیں جو تم مانگو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ بطور مہمانی کے ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی معاف کرنے والی اور بڑی رحم کرنے والی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ ان کو کیا انعام ملے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا، عربی میں قالا کے معنی کہنا کے، لیکن یہاں قالا اعلان کرنے کے معنی کہ جنہوں نے اعلان کیا، جنہوں نے کہا صفائی کے ساتھ کہ ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پالنے والا اور ہمارا پیدا کرنے والا اور ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جنہوں نے یہ کہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے، مسلمان بنے، جو ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، جم گئے۔ اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس میں شامل ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس لیے کہ ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ چاہے نماز نہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ اللہ کے دین پر پوری طرح نہ چل رہا ہو، لیکن ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، میرا پالنہار، میرا مدبر، میرا منتظم اور میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود سب اللہ، یہ کہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ایک تفسیر، چنانچہ یہ تفسیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی، اور اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر میں اس پر جم گئے، تو میرا رب اللہ ہے کہاں؟ اس پر جم جانا، کہنا یہ ایمان ہوا، جم جانا اعمال بھی۔ تو گویا اس کے اندر کامل مسلمان بھی آ گئے کہ جو پورے پکے مسلمان ہیں، کہ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور صرف زبانی بیان تک ہی وہ محدود نہیں رہے، صرف عقیدے اور ایمان تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ عملی زندگی میں بھی انہوں نے اللہ کے دین کو اختیار کر لیا، جمے رہے۔ یہ تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن، وہ چاہے کامل مومن ہو، اس کے لیے بھی یہ بات ہے، اور جو ادنا درجے کا مومن ہو اس کے لیے بھی یہ بات ہے، سب کے لیے۔ ایمان کے جتنے درجات ہیں، جتنے قسم کے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، وہ چاہے کامل مومن ہو، یہ صرف کم سے کم آخری درجے میں جو ایمان لا کر استقامت ہو اور جب مرے تو ایمان پہ مر جائے،
مسلمان تھا، ایمان لایا، اللہ کو یک مانا، اللہ کے رسول کو مانا، آخرت کو مانا، اس پر مر گیا، کافر نہیں بنا، مشرک نہیں بنا، شرک نہیں کیا، اس کے لیے بھی یہ بات ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے مکمل تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالا، وہ تو بدرجہ اولا اس میں داخل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کب اترتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب، بعض نے کہا قبر میں، بعض نے کہا جب آدمی قبر سے اٹھتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تینوں موقع پر اللہ کے فرشتے اتریں گے۔ کہ جب آدمی کی موت کا وقت، گزشتہ مرتبہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو شیطان بہکانے کی آخری حد تک کوشش کر ڈالتا ہے، اور وہ ہمارے ماں باپ کی شکل میں، دادا دادی کی شکل میں، یا کسی استاد کی شکل میں جو ہم کو محبوب ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ان کی شکل میں شیطان ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو یہودی بن کے مر جا، تو عیسائی بن کے مر جا، تو ہندو بن کے مر جا، یوں وہ کہے۔ اس وقت میں اللہ کے فرشتے آئیں گے اور آ کر کے اس شیطان کو دھتکاریں گے، بھگائیں گے، اور مومن سے کہیں گے اے مومن تو اللہ پر ایمان پر مرنا، کسی اور مذہب پر، کسی غلط جو ہے عقیدے پر نہ مرنا۔ اور پھر جب انسان قبر میں جائے گا، وہاں بالکل اجنبی ماحول ہوگا، تو وہاں بھی اللہ کے فرشتے آئیں گے اور بندے کو خوشخبری سنائیں گے، موت کے وقت میں بھی خوشخبری سنائیں گے، اور قبر میں بھی آ کر کے اس کی مدد اور اس کا تعاون کریں گے۔ اور جب وہ جو ہے قبر سے اٹھے گا تو وہاں بھی اللہ کے فرشتے آئیں گے اور وہاں بھی آ کر کے اسے خوشخبریاں سنائیں گے۔ کیا خوشخبری سنائیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت اور غم نہ کرو۔ آدمی ڈرتا کس پہ ہے؟ آئندہ کے معاملے، آئندہ کے لیے تمہاری اگلی جو مراحل، منزلیں ہیں، اگلے جو مراحل ہیں، ان کے بارے میں خوف زدہ نہ ہو جانا کہ بھئی اب جو ہے میں مر رہا ہوں، آگے کی میری منزل کیا ہوگی، اب میں قبر میں آیا آگے کیا ہوگا، اور پھر حشر کا میدان ہے جب آدمی کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اگلی فکر تم نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے حق میں اللہ نے اچھا فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اسی طریقے سے تم غم بھی نہ کرو۔ پیچھے کے معاملے میں آدمی کو اپنی پچھلی زندگی پر دکھ ہے، غم ہے کہ بھئی میرے اعمال ایسے تھے، میرا ایسا معاملہ تھا، کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے گھر بار کے معاملے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں تو اللہ کے فرشتے مطمئن کر دیں گے، اب تمہارا غم اور تمہارا خوف ختم۔ چنانچہ جب مومن اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمارے غم کو ختم کر دیا، ہمارا دکھ ختم کر دیا۔ تو یہ موت مومن کے لیے ہر غم سے نجات کا باعث ہے اور ہر خوشی کا دروازہ موت کھول دیتی ہے۔ جیسے کافر کے لیے موت خوشیوں کا دروازہ بند کر کے غم کا اور مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ چنانچہ مومن کافر دنیا میں جو جیتا ہے وہ بالکل آزاد جیتا ہے، اسے یہ کرنا یہ نہ کرنا اور ایسا جینا اور ویسا نہیں جینا، اسے کچھ بھی کوئی فکر نہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے جیسے چاہے جیے، جو چاہے کھائے، من چاہی زندگی گزارے۔ تو کافر دنیا میں من چاہی زندگی گزارتا ہے، جب موت آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے اس کا، ساری خوشیاں بظاہر دنیا میں تھوڑا مال دولت بیوی بچے اسباب دوست احباب مختلف چیزیں تھیں وہ سب ختم ہوتی، لیکن مومن دنیا میں زندگی گزارتا احتیاط کی، نماز کا وقت آیا نماز پڑھنا، مالدار ہے زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کو راضی کرنا،
گناہوں سے بچنا، بھلائیوں کے کام کرنا مومن کو قید ہے۔ لیکن جب آدمی مومن مرتا ہے تو دنیا میں جتنا غم تھا، بیوی بچوں کا غم، دنیا کا غم، دشمنوں کا خوف، فلاں کا، سب ختم۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا خوف جو مومن کو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ میری آخرت کا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا؟ تو وہاں کہہ دیا جائے گا اب کوئی غم اور خوف تجھے کرنے کی ضرورت نہیں، سارا غم تیرا ختم ہو گیا۔ دنیا میں تھکا ماندہ ایک مسافر جب پہنچتا ہے آخرت میں، اسے کہہ دیا جاتا ہے اب تمہارا غم ختم۔ دنیا میں کافر بھی تکلیف اٹھاتا ہے، مومن بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ کافر تکلیف اٹھاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ جب اللہ کے پاس بندے پہنچیں گے تو کچھ ایسے بندے ہوں گے جو کام کیے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے۔ جیسے آدمی صبح میں نکلتا ہے، رات میں گھر کو لوٹتا ہے، تو محنت کر کے، مزدوری کر کے، کام کر کے، اپنی ڈیوٹی انجام دے کر تھکا ہارا لوٹتا ہے۔ اب ایک آدمی تھکا ہارا لوٹے، لیکن جب وہ لوٹ رہا ہو اور اس کا باس اسے جو ہے شاندار قسم کا لفافہ دے، اس میں شاندار تنخواہ ہو، پیسہ ہو، انعام ہو، اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے نا۔ آدمی محنت کیا، پیسہ مل گیا، لیکن ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کیا اور جب ختم ہوا کام تو سارا کام حقارت ہو گیا، بیکار ہو گیا، نقصان میں آ گیا۔ کافر کی مثال یہی ہے کہ کافر کی جو زندگی ہے وہ اپنی پوری زندگی میں محنت کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی پوجا کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب جائے گا تو عاملۃ ناصبہ، کچھ ایسے کام کرنے والے، محنت کرنے والے ہوں گے جو تھکے ہارے ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے، ان کی تکان اور بڑھ جائے گی۔ اور مومن کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اپنی محنت، اپنی کمائی، دنیا میں اپنا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر بے انتہا خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ تو مومن اور کافر میں فرق یہ ہے، مومن کی زندگی جب موت آتی ہے تو اس کا غم ختم، خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کافر کی جب موت آتی ہے تو اس کی خوشیاں ختم اور غم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ کیسے وعدہ کیا جاتا تھا؟ نبیوں کی زبان، قرآن کی زبان، قرآن وعدہ کر رہا ہے ایمان لاؤ گے جنت ملے گی، نبی وعدہ کر رہے ہیں ایمان لاؤ گے، نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے تو جنت ملے گی۔ تو قرآن کا وعدہ ہے اور پیغمبر کا واسطہ ہے، وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اپنے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان وعدہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ بھائی تم کو جو دنیا میں نبیوں نے وعدہ کیا تھا، قرآن نے وعدہ کیا تھا، تو وہ وعدہ تمہارا پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ مومن جب مرتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اسی دنیا میں سے، وہ اس دنیا میں کا جب اس کا بالکل آخری لمحہ ہوگا تو اس وقت میں اس کی روح نکلنے کے وقت میں اسے اس کا انجام دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ تمہاری جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو جنت اور جہنم دونوں میں ہر ایک کی ایک ایک سیٹ بک کی ہے، ہر انسان کی، وہ مومن ہو کہ کافر ہو، ہر مسلمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے اور جہنم میں بھی ہے، اور ہر کافر کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، ہر انسان کا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو دو راہیں ہیں، بھلائی کی راہ اختیار کرو گے تو یہ، برائی کی راہ اختیار کرو گے تو یہ۔ چنانچہ اب جو مومن ہوگا جب وہ ایمان لائے گا اور اس پر زندگی گزارے گا تو اسے جنت مل جائے گی اور وہ کلوز کر دیا جائے گا۔ اگر کافر ہوگا وہاں داخل کر دیا جائے گا جہنم میں، یہ کلوز کر دیا جائے گا۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کا جنت یا جہنم جو ٹھکانہ ہے وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، وہیں سے
جب انسان مر رہا ہے اسی وقت سے اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں, بعضوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو دکھائی دے رہا ہے, نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے انسان کی روح جو نکلنی شروع ہوتی ہے قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہاں اوپر سے ختم ہوتی ہے, تاکہ انسان اپنا پورا انجام دیکھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں, یعنی وہ پورا منظر دیکھ رہے, سمجھ رہے. تو اس وقت میں سارا ٹھکانہ ان کو دکھائیں گے, اور فرشتے آئیں گے اس وقت میں بھی, قبر میں بھی, اور قبر کے بعد کے مناظر جو منزل ہے وہاں بھی وہ آئیں گے اور آ کر کے اسے خوشخبری دیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہیں گے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ پیچھے سے دیکھو, فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے خوف نہ کرو, غم نہ کرو, جنت کی خوشخبری سنو جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں کا وہ ان کا کہنا ختم ہوا, یہاں سے اللہ فرما رہے. بعض علماء فرماتے ہیں, بلکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ آگے کا جملہ بھی فرشتوں کا ہے. کیا جملہ ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے, آخرت میں بھی تمہارے دوست تھے. یعنی دنیا میں دوست تھے, تمہارے ساتھ رہتے تھے, تم نماز پڑھ رہے ہیں, تم نیکی کر رہے ہیں, تم بھلائی کر رہے ہیں. اور مومن دنیا میں جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرتا ہے دراصل اس کے ساتھ خیر کے فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے, وہ فرشتے الہام کرتے ہیں, بندے, اللہ کے بندے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لو. اسی وجہ سے انسان کے دل میں بھلائی کا جذبہ ابھرتا ہے. ارے تھوڑی سی تلاوت کر لو, تھوڑا سا ذکر کر لو, تھوڑی سی وہ کیا نام ہے, کوئی نیکی کا بھلائی کا کام کر لو. یہ جو کچھ بھی خیر کا کام آدمی کرتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتے بندے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں. جیسا کہ ہر کافر اور ہر برے انسان کو کے پیچھے شیاطین, سرکش شیاطین پڑے ہوئے ہیں, اور وہ شیاطین جو ہے اس کے دل میں وساوس اور برے خیالات ڈالتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ, بھلائی نہ کر, یہ نہ کر, وہ نہ کر, اور یہ برائی کر, یہ برائی کر. تو شیاطین جو برے انسان ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے, ان کے ساتھ قرین اور ساتھی بن کر رہتے ہیں اور ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں. اور جو فرشتے ہیں وہ مومن کے ساتھ مل کر کے ساتھ رہتے ہیں, اسے بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اور تو فرشتے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, تم نیکی کرتے تھے, تم تلاوت کرتے تھے, تم ذکر کرتے تھے, اللہ کو راضی کرتے تھے, ہم تمہارے ساتھ تھے. آج ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہارے ساتھ. یہ قول. یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے. اللہ کہیں گے اے میرے بندے, ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں, یعنی میں تمہارے ساتھ تھا, تم مجھے راضی کرتے تھے, میری مدد, میری نصرت اور میری توفیق تمہارے ساتھ شامل حال تھی. آج آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ. اللہ رب العزت جب کسی بندے سے کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں, تو اب ذرا اندازہ کیجئے کہ بندے کو کس قدر نوازا جائے گا. ایک خلیفہ گزرے ہیں ہارون رشید, ان کی ایک باندی تھی, کالی کلوٹی باندی, اور وہ بادشاہ کو پنکھا جھولتی تھی اور خدمت کرتی رہتی تھی. بادشاہ کے دربار میں باندیوں کی اور غلاموں کی کوئی کمی نہیں تھی. بہت خوبصورت لونڈیاں, غلام, باندیاں اور جو ہے بہت اچھے قابل غلام سب موجود تھے. لیکن وہ جو بادشاہ تھا اس کالی کلوٹی باندی سے بڑی محبت کرتا تھا, اس کا بڑا لحاظ کرتا تھا. تو محل کے جتنے وہ غلام, باندیاں اور نوکر چاکر وغیرہ سب تھے, وزراء وغیرہ کو اس کالی کلوٹی باندی پر رشک بھی آنے لگا اور ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا کہ بھئی یہ عجیب و غریب بادشاہ ہے کہ ہم اتنی حسین و جمیل ہیں, اتنی خوبصورت ہیں, ہم کو چھوڑ کر کے یہ جو ہے کالی کلوٹی باندی کو بڑا چاہتا ہے بادشاہ. کیا بات ہے, اس کے اندر کوئی کشش نہیں, نہ رنگ ہے, نہ روپ ہے, نہ کچھ ہے, پھر کیوں اس پر بادشاہ مر رہا ہے اور اسے کیوں چاہتا ہے. یہ اعتراض وہ محل میں پیدا ہوا اور دھیرے دھیرے وہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ کے کان میں پڑی. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کا جواب پریکٹیکلی دیا جائے.
زبانی نہ دیا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر بادشاہ نے تمام محل کے جتنے لوگ تھے سب کو بلایا اور اعلان کیا کہ بھئی میں آج ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے محل کے اندر جو جو نعمتیں چیزیں ہیں ان میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کا ہے۔ تو کوئی گیا، کوئی سونے کے مال پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی پر، کسی نے محل پر، کسی نے فلاں پر، سب نے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ جو کالی کلوٹی باندھی تھی وہ بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی، اس کے اندر کوئی حرکت ہی نہیں آئی، خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہی ہے، بادشاہ کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کو پنکھا جھل رہی ہے، راحت پہنچا رہی ہے۔ بادشاہ نے زور سے کہا کہ اے باندی کیا بات ہے، کیا تجھے میرے محل میں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز تجھے پسند نہیں آئی؟ تو میرے محل کی توہین کر رہی ہے، میرے اعلان کی توہین کر رہی ہے۔ اب سارے غلام، نوکر، چاکر سب سن رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ آج اس باندی کی جو مصیبت آئی ہے، شامت آئی ہے۔ اس باندی نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے محل کی ہر چیز پسند ہے، آپ بھی پسند ہے، سب کو جو چیزیں پسند ہیں انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہے، مجھے جو پسند ہے اس پر میں نے ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی، اس کا ہاتھ بادشاہ پر تھا، اس نے کہا سب نے محل کے کسی چیز پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے۔ کسی کو سونا چاہیے، کسی کو چاندی چاہیے اور کسی کو کچھ چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ میرے تو سارا محل میرا، ساری چیزیں میری، اور کسی کو صرف کچھ ملا، مجھے تو سب کچھ ملا ہے۔ بادشاہ تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تمہارے اور اس میں یہی فرق ہے، تم میں اور اس میں یہی فرق، اس کے پاس جو سمجھداری ہے تمہارے پاس نہیں۔ اسی طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت بندے سے کہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے بندو ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی دوست تھے، دنیا میں ہماری توفیق تمہارے ساتھ تھی، تم نماز یوں ہی نہیں پڑھ لیتے تھے، تم جو ہے روزہ یوں ہی نہیں رکھ لیتے تھے، تم بھلائی کے کام یوں ہی نہیں کر لیتے تھے، تمہارے دل میں اچھے جذبات یوں ہی نہیں پیدا ہوتے تھے، یہ ساری توفیق ہماری تھی، ہم تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اسے کیا کچھ نہیں نوازیں گے، سب کچھ اسے عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا دل چاہے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو۔ دو باتیں اللہ کریں، جو تمہارا دل چاہے وہ ملے گا اور جو تم مانگو وہ ملے گا۔ ذرا ترتیب پہ غور کیجئے، ترتیب الٹی ہونی تھی نا، ترتیب الٹی ہونی تھی کہ ترتیب یہ ہونی تھی کہ جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تو گویا کہ یہاں اعلیٰ چیز کو پہلے رکھ دیا، بعد میں ادنا چیز کو رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں ہر طرح کی نعمت دستیاب ہوگی، تمہارا مانگنا ضروری نہیں۔ کبھی انسان سے اب بیٹھا ہوا ہے، چیز ضرورت کی فوراً آ گئی، بندے کو کبھی وہ بھی نہیں پسند ہوتا، کبھی یہ پسند ہوتا ہے کہ مانگے، کچھ طلب کرے، آرڈر کرے، کسی سے کہے بھائی یہ لاؤ، ایسا کرو، یوں کرو، ایک شاہانہ انداز ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے جنت میں جتنے جنتی ہوں گے سب کی زندگی شاہی ہوگی، بادشاہوں کی زندگی، ہر جنتی کی، وہ بڑا سے بڑا جنتی، چھوٹا سے چھوٹا جنتی، ہر جنتی وہاں شاہانہ انداز میں ہوگا، بادشاہ۔ دنیا میں جیسے ایک بادشاہ ہے، اسے ملنے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو بہت واسطے ہوں گے، بادشاہ کہیں اندر ہوگا، اس کا محل، پھر اس کے بعد ایک باؤنڈری، اس کے بعد باؤنڈری، اس کے بعد حصار، یوں ادھر بھی کچھ لوگ، ادھر کچھ لوگ، یوں۔ تو ہر جنتی کا یہ عالم ہوگا کہ بے شمار فرشتے
اس کی خدمت میں مصروف ہوں گے، حتیٰ کہ جو ہے کبھی اللہ کا کوئی پیغام کوئی فرشتہ وہ بندے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اور وہ جو فرشتہ جو اللہ کا پیغام بندے تک پہنچانا چاہے گا، وہ ان فرشتوں کا جو خدمت کر رہے ہیں سردار ہوگا، وہ دروازے پہ جائے گا تو یہ فرشتے ٹھٹریں گے، بھئی ہمارا سردار آ رہا ہے۔ وہ کہے گا ڈرو مت، اندر جاؤ، تمہارے آقا سے اجازت لے کر آؤ، میں اندر آنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ان فرشتوں کا سردار ہے، لیکن اندر نہیں جا سکتا، وہ فرشتوں سے کہے گا۔ وہ فرشتے اندر جائیں گے، وہاں اندر جو تعینات فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے، وہ اور اندر، یوں ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد آقا کی اجازت ہوگی تو یہ اندر جا کر اپنا پیغام پہنچائے گا۔ ہر مومن کی جنت ایسی ہوگی، ہر معمولی سے معمولی مومن جسے بھی اللہ جنت میں داخل کر دے، حتیٰ کہ کسی کو جہنم میں ڈال کر دوبارہ پھر جنت میں بھی ڈالے تو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی، اور شاہی زندگی وہاں کوئی، اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ اطمینان دیں گے۔ جنتوں کے درجات بہت ہیں، اور ایک جنت میں جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر دو جنتوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ اتنا بڑا فاصلہ ہوا، اور جنتوں میں کافی تفاوت ہوگا، لیکن ہر جنتی اپنی جنت سے خوش ہوگا۔ دنیا میں ویسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک آدمی کے پاس بہت بڑی بلڈنگ ہے، پڑوس میں ایک اور بڑی بلڈنگ بن گئی تو ذرا یہ ہو کیا اس کے پاس آ گئی۔ ایک بہت اچھی کار ہے، کسی کے پاس ذرا اور اچھی آئی تو ذرا تکلیف ہوتی۔ دنیا کی یہ فطرت ہے۔ تو لیکن وہاں ایسا ہوگا، اللہ نے ایسا بنایا ہوگا جنت آنجاز کے آزار نیست، کہ جنت ایسی جگہ جہاں مومن کو تکلیف ہی نہیں ہوگی، غم ہی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ ان کے پاس اتنی بڑی جنت ہے، نہیں، اللہ اسے مطمئن کر کے رکھے، بالکل اسے اپنی ہر نعمت بڑی عظیم معلوم ہوگی۔ دوسرے کی نعمت ہے لیکن وہ پوری طریقے سے اس پر مطمئن ہوگا۔ تو جنتی کی ہر جنتی وہاں شاہانہ انداز میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ہر مومن کو وہ جو چاہے گا وہ بھی عطا کریں گے، جو مانگے گا وہ بھی عطا کریں گے۔ تو یہ تو چاہنا ہے، دل میں نے چاہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں بیٹھے بیٹھے خواہش ہوگی کاش کہ میں پرندہ کھاؤں، ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، خواہش ہوگی، صرف تمنا دل میں ہوگی، ارادہ ہوگا، فوراً سیکنڈ کے اندر وہ پرندہ نیچے گرے گا، کٹے گا، بھنے گا، تیار ہو کر سامنے آ جائے گا، دیر نہیں لگے گی، آ جائے گا۔ مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش ہوگی، وہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کو استنجا کراؤ، دھلاؤ، صفائی کرو، پاؤڈر لگاؤ، سب نہیں، مومن وہاں نو ٹینشن رہتا۔ لیکن کبھی مومن کو تمنا ہوگی کہ میری کوئی اولاد ہو، تو سیکنڈوں میں اس کی اولاد ہوگی، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح ہر ضرورت اس کی بس وہ چاہے ہو جائے گی۔ لیکن انسان کے اندر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ میں کچھ آرڈر کروں، حکم کروں، مانگوں، بولوں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے آپشن رکھا۔ ایسا نہیں تم تمنا کرو گے تو ملے گا، ہاں تمہیں اگر کبھی یہ تمنا ہو کہ مانگ کر یوں کرو، یہ بھی تمہیں ملے گا، ہر نعمت تمہیں ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں وہ خیال اور وسوسہ گزرا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج ترقیاں، اس سے کہیں آگے جنت ہے۔ ایسی نہیں ہے جنت، بس سمجھانے کے لیے مثال دے دیتے، ورنہ جنت ایسی نہیں ہے، وہ عالم ایسا نہیں ہے۔ وہاں حوریں ہوں گی، ایسے حوریں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ بھی جا کر اور اعلیٰ کوالٹی کی ہو جائے گی، یہی ہوں گی لیکن اور اعلیٰ ہو جائیں گی، اور ان کے اندر سے ساری برائیاں سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ اور بندے نے سنا نہیں، کبھی سنتا آدمی کہ بھئی فلاں ملک میں ایسا ہے، کہتے فلاں جگہ ایسا ہے، تو قیامت کی صبح تک جتنی دنیا ترقی کرے گی، یا کبھی کسی کے ذہن میں پلان آتا ایسا ہونا چاہیے، یوں بنانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو تم جتنا سوچو گے
جنت اس سے اور آگے، اس کی ابتدا وہاں سے۔ اب ہم دنیا میں ذرا دیکھیے، آدمی بیٹھ کے ایک ریموٹ کے ذریعے سے سب گھر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب تو ایسی سہولتیں آ گئی، آدمی ریموٹ کے ذریعے سے گھر میں گیزر آن کرنا چاہے تو آن کر دے، آف کرنا چاہے تو آف کر لے، فریزر بند کرنا چاہے تو بند کر دے، ڈور لاک کرنا تو کر دے، سب وہاں کچھ ہے، یہاں بیٹھ کے پورا تماشا دیکھ لینا سب۔ جنت میں اس سے اعلیٰ ہے، ایسی نہیں ہے جنت، اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ایسی جنت اللہ رب العزت ہر مومن کو عطا فرمائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ جو کچھ بھی ہم نعمتیں دیں گے یہ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ مہمان جو ہے، جو میزبان جتنا بڑا ہوتا نا اس کی مہمانی ویسی بڑی ہوئی ہوتی، میزبان جتنا تصور کرے اس سے کہیں زیادہ وہاں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہم نعمتیں دیں گے بطور مہمانی کے، یعنی آپ کے گھر میں یہ ہم بہت سے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ایک آدمی، اب آپ باہر نکلے دیکھا ایک آدمی بھوکا تڑپ رہا ہے، آپ کو رحم آ جاتا ہے، آپ گھر لے جاتے ہیں، گھر میں بولتے ہیں بیگم تھوڑا سا کھانا نکالو، لے جا کر پلیٹ میں رکھ کر اسے کھلا دیتے ہیں، ایک غریب کو، مجبور کو، ضرورت مند کو کھلا دیتے ہیں۔ اور آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک چہیتا مل جاتا ہے یا آپ کے گھر اچانک آ جاتا ہے، آپ اسے لیتے ہیں اور گھر میں جاتے ہیں، بیگم کو تاکید کرتے ہیں میرے بہت جگری دوست ہیں اور میرے فلاں ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے مہمان ہیں، لہٰذا ذرا وہ بنانا بھائی، یہ کرنا، پہلے ہی سے انتظام ہوگا، گھر صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، دروازے کھولو، سب ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی کھانے پینے ہر چیز، بھائی ان کو وہ پسند ہے، ان کا مزاج ایسا ہے، تھوڑا وہ جو ہے بیڈ روم میں ایسا نظم کر دو، یہ کر دو۔ کتنا ایک میزبان، مہمان جس قدر بڑا ہوگا اس قدر انتظام کرتا ہے، اور میزبان جیسا اعلیٰ درجے کا ہوگا ویسا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم بندوں کو یہ جو دیں گے نعمتیں، ذلت والی نعمتیں نہیں، ایک فقیر کو بلا کر کھانا کھلائے، لو بھی کھا لو، چلے جاؤ ذرا کھا لو بھائی، ایسا نہیں۔ ایک مہمان کو جیسے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں، اس طرح ہم کریں گے۔ چنانچہ مومن جب جنت میں جائے گا، فرشتے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، بہت اچھا کام کیا تم نے، واہ واہ، شاباش۔ اس کے بعد پھر جنت میں ان کو داخل کریں گے، ان کا اعزاز ہوگا۔ جب مومن جائے گا ایک 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 نعمت جو ہے اسے دیکھ کر کے وہ اش اش کرے گا اور سوچے گا کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہم بطور مہمانی کے دیں گے، ذلت کے ساتھ نہیں دیں گے، عزت کے ساتھ ہم سب نعمتیں دیں گے۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اسی کی روشنی میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کی جنت کیسی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو جو ہے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر جماع عطا فرمائے، اور جو ہے جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمائے۔